میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ سندھ میں جو قبروں کا بنانے کا رواج ہے وہ بڑا لائیولی ہے۔ میں نے بہت سال پہلے ایک بار لکھا تھا کہ جو فیونرری آرٹ ہے سندھ کا، جو قبروں کے اوپر ہے، وہ اس سے بھی ایک وائیویسٹی نظر آتی ہے کہ وہ جو اندر دفن ہے اس کی زندگی کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ اور اگر آپ چوکنڈی کی قبریں دیکھ لیں وہ کتنی خوبصورت ہیں، ان کا جو وہ پتھر کا کام ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ہمیں اور کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں پنجاب میں کچھ جگہوں پہ ہلکا پھلکا اس کی نقل ماری گئی ہے، لیکن وہ جو چوکنڈی سٹائل کا جو کام ہے نا وہ ہمیں اور کہیں نہیں ملتا سندھ میں، اور میرا خیال ہے گجرات میں بھی ہوگا، جو کاٹھے واڑ والا گجرات ہے۔ یہاں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈھال، تلوار، تیر، کمان بنا ہوگا، عورتوں کی قبر ہے تو جھمکے بنے ہوں گے، اور ایسے الیبوریٹ اور خوبصورت جھمکے، اور وہ جو سندھ میں عورتیں گلے میں ڈالتی ہیں ہسلی، وہ جو گلے سے جڑا ہوا ایک چاندی کا زیور ہے، ہسلی جسے کہتے ہیں، وہ بنی ہوئی ہے، اور مردوں کی پگڑی بنی ہوئی ہے، اور یہ ہتھیار بنے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہیں اور اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں۔ اور ایک قبرستان ہے سونڈا کا ٹھٹھا کے نزدیک، اور دوسرا کراچی سے نکلیں گھارو آتا ہے تو وہاں پہ ایک قبرستان ہے راج ملک کا، وہاں کی جو قبریں ہیں وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ ان میں ایک قبر جو مجھے آج تک نہیں بھولی، وہ میرے پاس تصویر نہیں ہے، کہ ایک ناچنے والی روپے کا تھیلا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، وہ آگے اس میں پوز میں ہے، اور اس کے پیچھے گھڑ سوار ہے، وہ ہیرو جو اندر دفن ہے۔ اور راج ملک میں تو کمال کے ایسے لگ رہا ہے کہ بس کوئی جنگ جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ دادو میں بھی اس طرح کے بے شمار کھل رہے ہوئے ہیں، جگہ جگہ یہ قبرستان کھل رہے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی آج سے 9 سال پرانی بات ہے، 2015 کی بات ہے۔ میں ایک کسی اور کام سے جا رہا تھا تو صبح سویرے دادو سے نکل کے ہم مغرب کی طرف پہاڑ کی طرف گئے، واہی پاندی والے رستے کے اوپر شاید، تو اندھیرا تھا تو وہ سائٹ مس ہو گیا۔ جب واپس ہم آ رہے تھے، شام پڑ رہی تھی، تو میں نے کہا یار یہ میں نے رک کے قبریں دیکھنی ہیں، اور وہاں پہ کچھ مقبرے تھے، 2 تو سفید تھے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں، اور اس کے علاوہ چھوٹی قبریں بھی تھی، چھوٹے مقبرے بھی تھے۔ ایک چھتری تھی جو کہ آپ اس تصویر میں بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایک مقبرہ تھا جس کی چھت گر چکی ہوئی تھی، اور باہر جو یہ کھلا علاقہ تھا وہاں پہ کھلے میں بہت ساری قبریں تھیں۔ تو میں نے وہ یار دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں لونڈ بلوچ جو تھے یہ ان کی قبریں ہیں۔ تو وہ کون تھے؟ تو کون تھے کا جو جواب ہے وہ میں تو اپنے گرو سے لیتا ہوں، اور گرو کا نام ہے ذوالفقار علی کلہوڑو، اور وہ اس وقت پاکستان کے لیڈنگ اینتھروپولوجسٹ ہیں۔ نوجوان آدمی ہیں، مجھ سے عمر میں کافی چھوٹا ہے، لیکن ہے کمال آدمی ہے۔ تو میں نے زلفی سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ سلیمان لنڈ ایک سردار تھا یہاں پہ لوکل، اور اس کا بیٹا فقیرو۔ وہ جو سفید قبریں ہیں وہ زلفی کا خیال ہے کہ وہ ان دونوں باپ بیٹوں کی ہیں، ایک میں 2 قبریں بنی ہوئی ہیں اور ایک میں 1 ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ جو بلوچ لوگ تھے سندھ کے، اور 17ویں صدی کے اندر یہ سارے کے سارے تقریباً، خواہ وہ ٹالپور تھے، یہ لنڈ تھے، اپنے مگسی تو شاید اتنا نہیں تھے، لیکن یہ باقی جمالی اور دوسری جو قبائل تھے بلوچ سندھ کے اندر جو رہ رہے تھے، وہ کلہوڑوں کو اپنا مذہبی پیشوا مانا کرتے تھے۔ اور یہ زمانہ جو 17ویں صدی کے آخری 30-35 سال تھے، یہ میاں نصیر محمد کلہوڑوں کا تھا، جو کہ نہ صرف ایک بڑا زبردست جرنیل تھا
بلکہ جو کہ خود بھی ایک روحانی آدمی تھا، مطلب ایک فقیر آدمی تھا، پہنچا ہوا تھا، کہا تو یہی جاتا ہے۔ اور یہ میاں نصیر کا جو قبر ہے وہ ایک بڑے قبرستان کے اندر ہے، اور بڑا مقبرہ، اب تو خیر برے حالات میں ہوگا، میں نے آج سے 35-36 سال پہلے دیکھا تھا، اس کے بعد گیا نہیں۔ لاڑکانہ کے نزدیک ہے میاں نصیر جو قبو اس جگہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو سلیمان اور اس کا بیٹا فقیرو تھے، یہ دونوں فقیر تھے یا فالوورز تھے میاں نصیر محمد کلہوڑو کے۔ اور یہ جو سال تھے آخری 17ویں صدی کے، اورنگزیب کا زمانہ تھا۔ اورنگزیب ایک گھٹیا آدمی تھا، بادشاہی پتہ نہیں اس کو خیر کیا ملی، اس نے تو اپنے بھائیوں کو اور باپ کو قتل کر کے لی بادشاہی۔ تو وہ اورنگزیب کا دور تھا، اور سندھ پہ یہاں پہ مغل بھاگے پھر رہے تھے۔ تو 1657 سے لے کے 1692 تک یہ جو سلیمان فقیر تھا نا، جو کہ میاں نصیر کا فالوور تھا، اس نے کافی ساری جنگیں لڑی مغلوں کے خلاف جو یہاں پہ مغل تھے۔ اور دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اور تو پتہ نہیں مغلوں نے کتنی فوج بھیجی یہاں پہ، وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ضرور ہوا کہ یہاں کے جو لوکل راجپوت تھے، پنور راجپوت، آج کل بھی ہیں پنور سندھ کے اندر، وہ جو تھے انہوں نے مغلوں سے پیسے لے کے تو کلہوڑوں کو اور یہ جو ان کے فالوورز تھے کلہوڑوں کے، ان کے خلاف جنگیں لڑیں۔ تو سلیمان اور اس کا بیٹا جو ہیں یہ پنوروں کے خلاف جنگیں لڑتے ہوئے میرا خیال ہے انہی جنگوں میں بیچارے کام آ گئے۔ لیکن وہ جو 40 سال تقریباً گزرے 1657 سے لے کے 1692 تک 35 سال، اس کے اندر میاں نصیر نے ایک جگہ سلیمان لنڈ کے حوالے ایک جاگیر کر دی، اور اس کو کہتے ہیں پٹ سلیمان۔ اور وہ جگہ ہے جہاں یہ قبریں جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مشہور ہے آج بھی پٹ سلیمان کے نام سے۔ یہاں سلیمان اور فقیروں کی قبریں جو ہیں وہ تو سادہ ہیں، جیسے باہر سے وہ سفید چونا ہوا ہے، اندر بھی سفید چونا ہے، باقی بھی قبروں میں کچھ نہیں ہے۔ وہ جو ایک چھتری میں نے آپ کو دکھائی تھی، یہ جو آپ اس تصویر میں پھر بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہشت پہلو ہے، آکٹیگنل ہے، اور جیسے بارادری ٹائپ ہوتی ہے، چاروں طرف سے کھلی ہوئی ہے، چاروں طرف سے آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر پینٹنگز بڑی کمال کی ہیں، کچھ تو یہ پھول بوٹے ہیں یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی جیسے گھریلو قسم کے سین بھی ہیں۔ یہ 2 بھینسیں ہیں، ان کے منہ میں آپ کو چارہ بھی دکھ رہا ہے، سبز رنگ جو ہے وہ چارے کی نمائندگی کرتا ہے، اور ان کے سامنے دونوں کے بیچ ایک چارپائی آپ کو نظر آ رہی ہے، چارپائی کے پائے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کشمور جائیں سندھ کے اندر تو وہاں آج بھی اسی قسم کے پائے بنتے ہیں۔ یہ جو اس چارپائی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمارے یہاں اب اسلامی وہ چرچا اتنا کر دیا گیا ہے جاہل مولویوں نے، یہ نہیں کہ کوئی پڑھا لکھا مولوی دین دھرم کی بات مذہب کی کرے، اور جوہلا جو ہیں وہ جو مولوی بن جاتے ہیں وہ لوگوں کو چالو کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ جو انسان کی شکل بنی ہوئی ہے اس کو جا کے خراب کر دو۔ تو وہ چارپائی کا جو درمیان کا حصہ تھا نا، جس کے اوپر کوئی 2 بندے یا ایک بندہ اور ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے پتھر سے رگڑ کے وہ سارا ستیہ ناش پھیر دیا۔ بہرحال ایک پینٹنگ یہ ہے، ایک اور بڑی خوبصورت پینٹنگ ہے جس میں یہ ایک سائز ہے، یہ یعنی اونٹ بان ہے، شتر بان ہے، اس نے آپ دیکھ لیں کہ اس نے اونٹ کی جو رسی ہے جس کو ہے کھینچ کے جس سے لے جا رہا ہے، اتنی آرنامنٹل ہے کہ اس کے اوپر ٹیسلز لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ اس کا ذرا لباس دیکھیے، وہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کی پوشاک کا وہ ذرا اورنج رنگ کا ہے اور نیچے کا کالے رنگ کا ہے، مطلب کسی بڑے آدمی کا وہ شتربان تھا۔ ساتھ میں اس نے بندوق کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، جزیل جو ہوتی تھی پرانی، اور تلوار بھی ٹنگی ہوئی ہے اس کے پیٹی میں۔ اور جو مزے کی بات یہ ہے، ڈیٹیل آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ تلوار کے عین نیچے جو آپ کو ایک تھیلا سا نظر آ رہا ہے وہ پوٹلی ہے جس سے توڑے دار بندوق میں وہ بارود بھرا جاتا تھا، اور اس پوٹلی کے اوپر ایک چھوٹی سی نوک بھی نکلی ہوئی ہے، وہ جو کہ
اصل میں ہوتی ہے اس پوٹلی کے اوپر تاکہ وہاں سے اس نوزل سے بارود نکل آئے، ورنہ تو پوٹلی میں سے وہ ادھر ادھر ہی گرے گا۔ تو ڈیٹیل اس قسم کی ہے۔ ایک جو تصویر یہ اس چھتری کے اندر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے ایک گھوڑے پہ سوار آدمی ہے، تلوار بھی ٹنگی ہوئی ہے اس میں، اور وہ نیزہ جو ہے وہ ایک چیتے کے مار رہا ہے، چیتے کے اندر اس نے گھونپ دیا ہے، اور چیتے کا نیچے آپ دیکھیے جو دو لال کالی سی لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کالی ہو گئی ہیں، کسی زمانے میں لال تھیں، وہ خون نکل رہا ہے چیتے کا، یعنی چیتا مرن والا ہے انہوں۔ یہ کسی چھوٹے آدمی کا کام نہیں ہے، یہ جو ہے نا تصویر آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ کوئی بڑا آدمی تھا۔ تو میں نے پھر زلفی سے پوچھا کہ بھائی وہ کس کی قبر ہے کہ جس کے اندر وہ چیتے کو بندہ گھونپ رہا ہے؟ تو زلفی نے کہا کہ وہ بخشو فقیر کی قبر ہے۔ بخشو بھی ان کی فوج کے اندر، سلیمان لنڈ کی فوج کے اندر ایک آدمی تھا، اور وہ خود بھی لنڈ تھا، بلوچ تھا، اور اس نے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے پنور راجپوتوں کے خلاف۔ تو پھر میں نے یہ اخذ کیا کہ وہ جو چیتا مار رہا ہے نا وہ بخشو فقیر خود ہے۔ ویسے میرا خیال ہے یہ جو ہمارے اس زمانے میں یہاں پہ آرٹسٹ لوگ تھے، یہ میں نے اور بھی بہت ساری قبروں میں دیکھا ہے، جو یہ بنانے والے تھے وہ چہرہ اتنا ذرا صحیح کر کے نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ وہ ایلین قسم کا چہرہ ہی بنا دیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ جو تصویر ہے یہ بخشو فقیر کی ہے، ہو سکتا ہے اس نے کبھی چیتا مارا ہو یا نہ مارا ہو، تو یہ صرف اس کی دلیری کی ڈپکشن ہے۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ یہ ساری جو زمین ہے کلراٹھی ہے، اس میں سے نمک نکل کے اوپر آ رہا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کو قبریں کچھ گھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں زمین سے اوپر۔ تو جیسے ابھی تو جاہلوں نے صرف تصویروں کو ڈیفیس کیا ہے نا، چند تصویریں ڈیفیس کر دیں اور تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ان کو نہ بچایا گیا، پٹ سلیمان جو قبو یعنی پٹ سلیمان کا گنبد، تو پھر یہی ہوگا کہ سندھ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گا، یہاں صرف اینٹوں کے ڈھیر رہ جائیں گے۔ تو جیسے اور بہت ساری چیزیں سندھ میں بچانے کی ضرورت ہے، یہ قبریں بھی بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سندھ کی تاریخ کا حصہ ہیں۔